زہرا زہرا یا زہرا. شب تین محرم. اب آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس شب تین آ جائے گی. 3 محرم گزر رہی آپ کی، شب 4 آ جائے گی. یہ ایام 3 محرم کو ایک ایسے شہید کا ذکر ہے پوری دنیا میں کہ جو حسین کا سفیر تھا، حسین کا ایمبیسڈر تھا، حسین کا انوائے تھا. آپ سمجھے یہ کون؟ اللہ ہم کو کوفے کی زیارت نصیب کرے. مسجد کوفہ میں جب مولا کے گھر سے آپ جاتے ہیں مسجد کوفہ، اور اس جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں 19 رمضان کو مولا کو ضربت لگی، اس کے بعد سامنے اس روضے میں جاتے کہ جس کا نام تھا مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب. دوستو یہ بہت بڑی 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن آپ نے مجلسیں کی ہیں مسلم کی. پہلا شہید ہے کربلا کا، پہلا شہید ہے کربلا کا. کتنی تیزی سے یہ دن گزر گئے، 3 محرم بھی گزر گئی، اب رات آ گئی 4 کی. لیکن یہ ایسا غریب سفیر جب گیا تو ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی. وہ وقت آیا جب ظالم ابن زیاد گورنر بن کر آیا تو ایک ایسا لمحہ آیا، ایسا لمحہ آیا کہ مغرب کے وقت مسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو لوگ تھے، جب عشاء کی نماز پڑھ کے ہٹے تو پوری مسجد خالی ہو گئی تھی. کوفی لا یوفی ہے، کوفیوں پہ کوئی بھروسہ نہیں. رات کا وقت ہے، مسلم جائے تو کہاں جائے. دوستو آج نیا شہر، نئی جگہ، کوفے کی گلیوں میں سے مسلم جا رہے اکیلے بالکل، اور ایک گھر کے پاس جا کے عقیل کا بیٹا ٹھہر گیا. دوستو یہ کربلا کا پہلا شہید ہے، پہلا شہید. اور یہ مولا کھڑا ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد سامنے کا جو گھر تھا، اس گھر کی جو عورت تھی، مالک تھی، وہ اپنے بچوں کی تلاش میں دروازہ اس نے کھولا تو دیکھا ایک بڑا شریف انسان باہر سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو، زمانہ پورا شوب ہے، گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو مسلم نے سر کو جھکا کے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں گیا. یہ سننا تھا. اس خاتون نے کہا کہ تم چہرے سے تو بڑے نیک اور شریف معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا. مدینے کا نام سنا، چاہنے والی تھی، حسین یاد آ گئے، بی بی زینب یاد آ گئی. کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں محلہ بنی ہاشم میں رہتا ہوں. بس وہ تڑپ گئی. کہا محلہ بنی، آپ کا نام کیا ہے؟ تو مسلم نے کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہے. تو رونے لگی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا باہر ٹھہرے ہوئے، آپ میرے گھر میں آئیے برکت. گھر گئے، جو کچھ روٹی کھانا تھا روٹی کھائی، رات گزاری. صبح میں نماز سے تہجد پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز ادا کی، کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. سمجھ گئے کہ ابن زیاد نے لشکر بھیجا ہے. مسلم عقیل کا بیٹا ہے، حسین کا عباس کا بھائی ہے. تلوار ٹیک کر مسلح سے اٹھا. جب تلوار ٹیک کر اٹھا تو اس مومنہ نے کہا کہ آقا باہر مت جائیں، لشکر بڑا معلوم ہوتا. تو عجیب بنی ہاشم کا خون رگوں میں دوڑنے لگا. کہنے لگے کہ اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو یہ لشکر کو پتہ یہ لوگ تیرے گھر میں آ جائیں گے، اور جب تیرے گھر میں لشکر آ جائے گا تو تیرا پردہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے مجھے جانا لازم ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا آپ کو ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال ہے؟ ذرا شام غریبہ میں آ کے دیکھو کہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، بچوں کو تماچے مارے گئے. بس دوستو عقیل کا بیٹا باہر آیا، خوب جنگ کی، بہادر کا لال. اتنی جنگ کی، لڑتے ہوئے دھوکے سے مسلم کو پکڑا گیا. رسیوں میں جھکڑ کر جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو مسلم کا یہ حال تھا کہ سر اٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، سینہ تنا ہوا تھا. یہاں پہ ایک عجیب روایت ہے کہ واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد ایک کوفے کا شخص مدینہ منورہ آیا، آ کے چوتھے امام سے کہنے لگا مولا
میں اس وقت کوفے میں تھا جب آپ کے چچا کو پکڑ کے لایا گیا مولا، لیکن جب آپ کا چچا آیا تو ان کا سینہ تنا ہوا، سر اٹھا ہوا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد سے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد کہتا ہے مولا میں اس وقت بھی کوفے میں تھا کہ جب آپ آئے دربار میں ابن زیاد کے، لیکن مولا آپ جب آئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں نیچے تھی، آپ کا سینہ اٹھا ہوا نہیں، سر جھکا کے چل رہے تھے، نیچے آنکھیں کر کے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد کہتا ہے مولا امام تو سب سے بہادر ہوتا، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کا چچا کا سر بلند تھا، بس یہ سننا تھا۔ چوتھے امام تڑپ کے رونے لگے، کہا تو نے انصاف نہیں کیا، ارے جب میرا چچا آیا تو وہ اکیلا آیا، لیکن میں جب آیا تو میرے ساتھ علی کی بیٹیاں تھی، میری ماں بہنیں ننگے سر تھی، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے بات کرتا، ارے کیسی شرم کی بات تھی کہ علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ عزیزو ابن زیاد کو کے دربار میں مسلم کو پیش کیا، مسلم کو دیکھ کر ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو دارالامارہ کی بلندی پہ لے کے جاؤ، سر کو قلم کر دو۔ جب اوپر گئے دارالامارہ کی بلندی پہ، مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد مکے کا رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزیزو بڑے غور سے سننا، جو تم نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہو یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے۔ مسلم نے پہلی مرتبہ مسلم نے پڑھی تھی زیارت، جو ہم نمازوں کے بعد زیارت پڑھتے، اس لیے کہ اس وقت مسلم جانتے تھے کہ مولا حسین مکے میں جب مسلم چلے تھے تو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ادھر جیسے ہی سلام کیا مولا حسین ایک جگہ قیام کیے ہوئے تھے، حسین نے کہا علیکہ السلام علیکہ السلام، پھر فوراً امام حسین کی زبان پہ نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سننا تھا۔ بی بی زینب گھبرا گئی، شہزادی نے آ کے کہا کہ بھیا یہ کلمات تمہاری زبان پہ کیوں جاری ہو رہے؟ تو امام نے شہزادی کو قریب بلایا، کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا تو بہن نے دور سے دیکھا کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہے۔ زینب تڑپ گئی کہ ہائے مسلم کے گلے پہ خنجر۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی زینب آج آپ دور سے دیکھ لیں کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہے، کل کربلا میں تلے زینبیہ پہ آپ ہوں گی، سامنے حسین ہوں گے، میرے مولا حسین کے گلے پہ خنجر ہوگا، آپ فریاد کریں گی۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی، وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی شہزادی۔ مولا حسین نے کہا کہ بہن رقیہ بنت مسلم کو لے کر آؤ۔ بس مجلس ختم کر دی میں نے۔ رقیہ جو مسلم نخیل کی یتیم بچی تھی، 5-6 سال کا سن تھا، بی بی زینب ان کو لے کر آئی۔ مسلم نے اپنے پہلو، مسلم کی یتیم کو حسین نے اپنے پہلو میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ اہل بیت کی گھر کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی چچا آپ تو ایسے سلوک کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا۔ بس دوستو یہ سننا تھا۔ مولا حسین نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی تیرا بابا مارا گیا لیکن اپنے آپ کو یتیم مت سمجھو، ابھی حسین زندہ ہے۔ پھر بول رہا ابھی حسین زندہ ہے۔ عزیزوں وہی سکینہ کھڑی ہوئی تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا، لیکن شام غریبہ آخری خیمہ جلا، حسین کی یتیم باہر آئی، پہلا تماچا پڑا، سکینہ زمین پہ گر گئی، پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا۔ سکینہ نے پکار کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میرے کان زخمی ہو گئے۔ اللهم عجل وليك الفرج